اگر وداؤٹ سرچ کیے آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے تو پھر آپ کی وہ دعائیں قبول ہونے والی ہے جن کو آپ بہت دنوں سے بہت شدت سے مانگ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب کے ساتھ بہت ہی پیاری استغفراللہ میریکل سٹوری شیئر کروں گی۔ اسی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے کویشچنس آتے ہیں کہ میم لا آف اٹریکشن کے بارے میں، مینیفیسٹیشن کے بارے میں، افرمیشنز کے بارے میں بتائیے کہ اسلامک طور پر ہم ان ساری چیزوں کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، کیا کیا سٹیپس ہمیں فالو کرنے ہیں، کیا کیا پروسیجر ہمارا رہے گا، ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہماری اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی جو میریکل اسٹوری ایک سسٹر نے ہمیں سسٹر کہتی ہیں کہ اس میریکل کو کرنے میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے استغفار کے ذریعے مدد مانگی، تہجد کے ذریعے مدد مانگی اور درود شریف کے ذریعے مدد مانگی، اور ان سب چیزوں کے ذریعے اللہ نے ان کی کیسی مدد کی آج ہم اسٹوری میں دیکھیں گے۔ کہتی ہیں السلام علیکم سسٹر، میں نے آپ کی استغفراللہ کے ریلیٹڈ بہت ساری میریکل سٹوری دیکھی ہے، تو اب میں اپنی میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اینزائٹی اور ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی آپشن نظر ہی نہیں آ رہا تھا، مانو جیسے مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ٹوٹ گئی ہوں، اب میں کبھی چڑ نہیں پاؤں گی، کبھی اسمائل نہیں کر پاؤں گی۔ میں اپنے ورڈز میں بتا نہیں سکتی میں کتنی زیادہ ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ پھر یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ اسی دوران نیکسٹ ویک میں میرے ایگزام بھی آنے والے تھے، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں ہر جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی کی ہر چیز بگڑ گئی ہے، اس ایک چیز کے بگڑنے کی وجہ سے ہر چیز مجھے بے معنی لگ رہی تھی، اور اسی چیز کی وجہ سے میرا کیریئر بھی داؤ پر لگ رہا تھا۔ میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ فیل کر رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، صرف اور صرف مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں روتی رہوں اور بس روتی رہوں۔ کہتی ہیں فیملی سے بھی دور تھی تو اسٹڈی کے لیے باہر رہتی تھی، بٹ کہتے ہیں نا کہ ہم سے جب اللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ ہمیں تھام لیتے ہیں اور ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں۔ بتاتی ہیں کہ میں بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ایک دم سے کیوں ہوا، سب چیزیں ایک دم سے کیوں خراب ہونے لگیں۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے صرف اور صرف اپنے اللہ پر توکل اور یقین کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اپنے لیے صبر اور ہمت مانگی، اور اللہ سے بہت زیادہ آسانی مانگی۔ 5 وقت کی نمازیں، تہجد، صلاۃ توبہ، زیادہ سے زیادہ استغفراللہ، درود ابراہیم پڑھتی رہتی، اور کہتی ہیں جب یہ سب میں کر رہی تھی تو اتنا زیادہ میرے دل کو سکون ملا کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے جینا سکھا دیا ہے۔ پھر اللہ سے بہت زیادہ رو رو کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پلیز میرے لیے آسانی کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی میری دعائیں سنی۔ ایک ایک کر کے سارا جو میرا سٹریس تھا، ٹینشن تھا، وہ ختم ہونے لگا۔ اسی بیچ میں اس سے پہلے سے ایک میری بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، جو کہ 1 منتھ سے میرے ساتھ چلی آ رہی تھی، لیکن جب میں استغفراللہ کا ورد کر رہی تھی تو میں ہاسپٹل گئی، وہاں پر میں نے اپنی رپورٹس لینے جانا تھا۔ جب میں نے اپنی رپورٹس لی تو الحمدللہ میری جو ساری رپورٹس تھیں وہ نارمل آئیں۔ کہتی ہیں کہ میرا ڈپریشن دور ہوتا گیا، میں مسکرانے لگی۔ ایکچولی ریزن تو بہت ساری تھی، چیزیں بہت ساری ایسی ہوئی تھی جس سے میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی، بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھال لیا۔ کہتی ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں لیکن نوازتے بھی ہیں، بے شک ہی مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر دکھ کے بعد خوشیاں ہیں، بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، خوب دعا کرنی چاہیے، حالت ناممکن لگے تب بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب یقین اللہ پر ہو تو معجزے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق اللہ پاک سے بہتر بنائیے۔ آپ سب بھی اپنی زندگی میں استغفراللہ، درود ابراہیم اور 5 وقت کی نماز اور تہجد کو شامل کر لیجئے، اس سے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، لائف واقعی میں چینج ہوتی ہے۔ اللہ سب کی دلی نیک حاجتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس میری اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بھی جلد ہی قبول ہوگی، اور میں ایک اور میریکل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ آپ سب پڑھنے والوں سے کہیے گا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر فار شیئرنگ دس بیوٹیفل سٹوری۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری انسپائرنگ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ واقعی میں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں
बेहतरीन तरीके से कबूल करते हैं और वहाँ से उनको अता करते हैं जहाँ से उनको गुमान भी नहीं होता। और अस्तगफिरुल्लाह के बारे में तो अल्लाह ताला का कुरान में फरमान है ना कि जो लोग अल्लाह से तौबा करते रहते हैं अल्लाह ताला उनको वहाँ से अता करते हैं जहाँ से इंसान गुमान नहीं करता। तो ये होती है अस्तगफिरुल्लाह की बरकत, और वाकई में अल्लाह ताला इस्तगफार पढ़ने वालों की दुआएं कबूल ही करते हैं। तो अगर आपकी भी कोई हाजत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि जब हम इस्तगफार ज़्यादा करते हैं तो क्या चीज़ होती है जो कि अफेक्ट करती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किस तरह अस्तगफिरुल्लाह को जोड़ सकते हैं। तो आप सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, तभी आप लोग इस वीडियो पर आए हैं। प्रोटेक्शन के बारे में आपने जितनी भी वीडियोस में देखा होगा वो सब यही कहते हैं कि एक डिवाइन पावर है, एक यूनिवर्स है जो कि आपकी हेल्प करता है। आप जो भी चीज़ मांगते हो वो आपके लिए इजी करता है लाना, आपके पास उस चीज़ को पहुंचाता है। तो हमारा यकीन और हमारा गुमान है कि वो एक डिवाइन पावर हमारा अल्लाह है, और हमें हमेशा हर चीज़ उस डिवाइन पावर यानी उस अल्लाह ही से मांगनी है। हम मानते हैं बेशक वो ही डिवाइन पावर है, लेकिन हमें उस डिवाइन पावर ना कह के हमें उसको अल्लाह कहना है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि अल्लाह कौन है। डिवाइन पावर अल्लाह को वो लोग कहते हैं जो कि अल्लाह को नहीं जानते। हमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि अल्लाह कौन है, और हम अल्लाह को जानते हैं। तो हमें अल्लाह से किस तरह दुआएं करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कैसे दुआएं करनी है कि हमारी दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा कबूल हो। तो जब हम इस्तगफार करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ में इस तरह काम करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बताया जाता है अफर्मेशंस के बारे में कि आप किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में चाहते हैं तो उसके बारे में अफर्म कीजिए, उसके बारे में अफर्मेशंस कीजिए, उस चीज़ को बार बार दोहराइए। रात को सोने से पहले उस चीज़ के बारे में आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आप उसके बारे में लिखिए, आप उसके बारे में ये कहिए कि आपको वो चीज़ रिसीव हो गई है। अब इसी के मुतालिक एक टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें आप यूनिवर्स को सॉरी कहते हैं। तो आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है होपोनोपोनो। अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देख के, तो ऑब्वियसली आपने उस टेक्निक के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिस टेक्निक में यूनिवर्स से आप कहते हो कि सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको कहने के एक प्रोसीजर बताई जाती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया जाता है, जिसके थ्रू आप ये चीज़ें कह के अफर्मेशन करके अपनी लाइफ में एक खुशहाली लाने की कोशिश करते हो। तो इसी को मैं आप लोगों को इस्लाम से कनेक्ट करके बताती हूँ कि एक दुआ है जिस दुआ में ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। जब आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव लाना चाहते हो, जब आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट लाना चाहते हो, जब अपने आप को आप तन्हा महसूस करके कोई दुआ करते हो, किसी भी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, तो ये टेक्निक आपको बताई जाती है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में मेरे इस इशारे से एक दुआ आ गई होगी, आई होप कि आपके जहन में भी आ गई हो, कि जब कोई इंसान परेशान होता है, इस्लाम में उसको कौन सी दुआ बताई जाती है कि जब आप तन्हा हो जाओ तो ये दुआ करना, जब आप अकेले हो जाओ तो ये दुआ करना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी। वो कौन सी दुआ है? वो कौन सी दुआ है? वो दुआ है यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिस दुआ का मीनिंग क्या है? कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, सुब्हानका, उसी के लिए सारी तारीफ है, वो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था, जालिमों में से थी। तो ये जो दुआ है, इस दुआ को आप होपोनोपोनो टेक्निक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। इस दुआ के साथ आप अपनी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंशाअल्लाह अपने लिए सेल्फ लव और अपने लिए एक रिस्पेक्ट, अपने लिए एक इज्जत अट्रैक्ट कर सकते हो। वो कैसे होगी कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ थे? आप सब जानते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर थे, है ना, एक अंधेरी जगह में तन्हा बिल्कुल, मछली का पेट, रात का वक्त, समुद्र की गहराई, कितने अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला को ये अल्फाज कहे, अल्लाह ताला से जब उन्होंने ये दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की ना, और अल्लाह ताला ने उस मछली को हुक्म दिया। वो मछली तैरती हुई सारे रास्ते पार करती हुई ऊपर ज़मीन के पास आई और उनको उगल दिया। तो ये अल्लाह ताला से दुआ की ताकत है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी भी टेक्निक के लिए, किसी भी अट्रैक्शन के लिए हमारे इस्लाम को दाव पे नहीं लगाना है। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी मिल रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमारे ईमान में शिर्क को मुब्तला नहीं करती, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है, लेकिन उस तरीके से एक्सेप्ट करना है कि हमारे ईमान में कोई फ़र्क ना आए,
ہے نا. تو ہر چیز کو ہمارے ایمان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. کبھی بھی آپ کو یونیورس سے یا ڈیوائن پاور سے دعا نہیں مانگنی ہے, آپ کو اللہ کا نام لے کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. اب جو ورڈز آپ ہوپونوپونو ٹیکنیک میں دیکھیں گے وہی ورڈنگز اس میں کہی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گنہگار مانتا ہے, اپنی جو غلطیاں ہیں, اپنے جو گناہ ہیں, اس کا چارج خود پہ لیتا ہے کہ میں ظالم تھا, میں نے غلطیاں کی تھی, آپ بیسٹ ہیں, ہے نا, پلیز مجھے معاف کر دیجئے. تو یہی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہمیں بہت بہترین اسلام ملا ہوا ہے. اس کو ہمیں بہترین قدر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور ہماری موت دین اسلام پر رکھے. آمین ثم آمین. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تھوڑا بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اور زیادہ ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. لا آف اٹریکشن کو اسلام سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں, مسلمز کے خاص طور پہ سوالات آتے ہیں کہ ہم کیسے لا آف اٹریکشن کو کریں. اور بہت سارے لوگ اس چیز میں چلے بھی جاتے ہیں کہ وہ ڈیوائن پاور سے مانگنے لگ جاتے ہیں, وہ یونیورس سے مانگنے لگ جاتے ہیں. بے شک ڈیوائن پاور اللہ ہے, لیکن ہمیں اللہ کو ماننا ہے, ہمیں ڈیوائن پاور سے نہیں مانگنا ہے. اگر ہم ڈیوائن پاور کو مانیں گے تو پھر ہم اللہ کسی اور کو مان رہے ہیں, ڈیوائن پاور ہم کسی اور کو مان رہے ہیں, اور یہ چیز ہمارے ایمان کو ایک سیکنڈ میں چکناچور کر دے گی. تو اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.